جی ویورز، تمری اکھوڑی کے مقام پر میں موجود ہوں. تو یہاں سامنے ایک گھر ہے، جنات رہتے ہیں یہاں پہ. تو دوستوں نے مجھے نہیں جانے دیا، انہوں نے کہا جی وہاں جانا نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ گھر ہے سامنے، یہ دیکھیں یہاں پہ اب جنات رہتے ہیں. یہ میری آپ سٹک کے بالکل سامنے وہ دیکھ رہے ہیں، یہ گھر ہے. تو یہاں جنات رہتے ہیں، چاروں طرف کھیت ہیں، تو درمیان میں یہ گھر ہے. انسانوں کی بجائے اب جنات کا قبضہ ہے یہاں پہ. تو دوستوں نے کہا جی وہاں نہیں جانا آپ کو لے کے. آپ نے بہت شفقت فرمائی حجرہ میں. تو چائے کے لیے اصول برکت کے لیے تبرکن چائے پیش کی گئی. جی ویورز، اس وقت ہم بابا جی جن والی جو سرکار ہیں میاں نصیر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے پوتے کے پاس ان کے حجرے میں موجود ہیں. تو ان سے بابا جی کے بارے میں، ان کی حالات زندگی کے بارے میں معلومات لیں گے اور اپنے چینل کے توسل سے آپ تک پہنچائیں گے. کہ یہاں تھوڑی بہت معلومات تھی مجھے، مگر کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو حقیقت، جو حق اور سچ ہے وہی آپ تک پہنچ سکے. کس دن مزار شریف پر جن کے ساتھ جن کے اثرات ہیں، کون کون سے دن لایا جاتا ہے اور کتنی بار آنا ہوتا ہے، تو یہ مکمل معلومات لیتے ہیں ان کے پوتے سے. تو آئیے چلیے ان سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. خیریت سے ہیں؟ شکر آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کی، اللہ کا کرم ہے. آپ کی محبت کا شکریہ، آپ نے وقت دیا. جی جی، آپ کے آنے کا شکریہ جی، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. آپ آئے. تو میاں نصیر الدین صاحب یہ سن 1938 میں وفات پائی ہے انہوں نے. تو اب جمعرات والے دن لوگ آتے ہیں یہاں پر مزار پر، تو اللہ شفا دیتا ہے ان کو. 1 2 3 جمعرات آتے ہیں، اللہ پاک شفا دیتا ہے ان کو. تو ہماری تو یاد سے پہلے کی بات ہے، لیکن یہ سن 1938 میں یہ مزار بنایا گیا ہے ان کا، اور اسی زمانے سے یہ چل رہے ہیں. ان کی زندگی میں بھی لوگ آتے رہتے تھے ان کے پاس، اور دعا تعویذ اور دم وہ کرتے تھے. تو ویسے ہم بالا کوٹ سے گنیلا شریف سے، گنیلا کے رہنے والے ہیں. گنیلا سے شفٹ ہو کر یہاں پر آئے ہیں ہم تمری میں، اور تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گیا ہمیں یہاں پر اس گاؤں تمری میں. تو اب اس کو کینی کی زیارت کہتے ہیں، تمری کینی کی زیارت کہتے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ بابا جی اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی جو کرم نوازی ہے جی ان کی حالات زندگی میں اور دنیا کے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے لوگ یہاں آتے ہیں، انہیں شفا نصیب ہوتی ہے. تو یہ کسی کی عطا تھی ان کی کہ ان کا کوئی اپنا ذاتی کوئی عمل ایسا تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ عطا کیا ہے؟ یہ اس طرح ہے جی کہ ہم نے جو تاریخ میں دیکھا ہے، میرے پاس وہ شجرہ نسب پڑا ہے کہ ہمارے جد امجد میاں جمال ولی رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار بالا کوٹ میں ہے، ان کو خواجہ خضر علیہ السلام کے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ چاہو ہم تم کو 7 پشتوں تک اللہ کے فضل سے تم گزار رہو گے، تم خدا کا مطلب ہے خدا کے رسول کی اطاعت میں اور اس کی تبلیغ میں زندگی گزارو گے، اور لوگ تمہارے پاس آتے رہیں گے اور تمہارا خاندان بزرگ کہلائے گا. اب ہم گجر فیملی سے تعلق ہے، کٹانا خاندان ہے ہمارا، لیکن ہمیں علادہ گنیلے والے کہتے ہیں. اس کی وجہ میاں جمال ولی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہونے کی وجہ سے کہا جاتا ہے ہمیں. بس یہ تاریخ ہے ان کی، اور ان کی عبادت اور ان کا زہد تقوی وہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ ان کی عبادات، ان کا زہد تقوی وہ ساری دنیا پر ہی آئے. وہ کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے کہ کیونکہ آج بھی لوگ شاید اب تو موجود نہیں ہیں، لیکن سب لوگوں کا تقوی زہد ہو رہا ہے. تو وہی سلسلہ ہم نے بھی جاری رہا ہے. میں بیسک ملازمت کرتا رہا ہوں، اور اس کے بعد لیکن ہم نے وہ لائن نہیں چھوڑی ان کی آباء و اجداد کی. وہ یہ بات ہے. بابا جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کچھ حالات زندگی کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ آپ کس طرح سے زندگی آپ نے گزاری، لوگوں کے ساتھ آپ کی محبت، آپ کی شفقت اور آپ کی رہن سہن کا کچھ طریقہ، اس کے بارے میں کچھ تھوڑی سی رہنمائی کریں گے ہماری؟ یہ سامنے ہماری جگہ تھی، اس جگہ پر مکان تھا. ہمارے گاؤں میں جتنے بھی جھگڑے کوئی یہ جو بھی ہو جاتا تھا، ان کا اتنا احترام تھا کہ ان کے پاس آتے تھے
اور وہ جو فیصلہ کرتے تھے اللہ قبول کرتا تھا اور لوگ مان جاتے تھے. ہمارا گاؤں بڑا پرامن تھا ان کی وجہ سے, ان کے فیصلوں کی وجہ سے, ان کی حق گفتگو کی وجہ سے. تو بڑا عزت احترام تھا مطلب ہمارے گاؤں میں. جو بھی فیصلے ہوتے تھے ان کے پاس جب آتے تھے, اگر نہیں بھی مانتا کوئی آدمی تو ان کے پاس آ کر وہ کہتے تھے یہ اس طرح نہیں ہے, اس طرح کر لو. اور وہ حق پر فیصلہ ہوتا تھا, کسی سے کوئی وہ رو رعایت نہیں تھی. جو سچائی ہوتی تھی وہ بیان کرتے تھے, لوگ مان جاتے تھے اور لوگوں میں بڑا عزت احترام تھا ان کی اس وجہ سے. ایک تو زود تقویٰ تھا اور دوسرا ان کے فیصلے, ان کی گفتگو, ان کی بات چیت, ان کا اٹھنا بیٹھنا, لوگ مانتے تھے ان کو اس حیثیت سے کہ اب ہم اگر ان کا جرگہ نہیں مانیں گے, یہ تو حقائق پر مبنی ہے, تو پھر ہمیں نقصان ہوگا. تو اس لیے وہ ہمارا گاؤں بڑا پرامن اور بڑا اللہ کا فضل تھا. اور دور دور تک لوگ لے کر جاتے تھے ان کو کہ ہمارا یہ معاملہ ہے جی, یہ ہمارا جھگڑا ہے, یہ فساد ہے, یہ زمین کا, پیسوں کا, رشتے ناتوں کا. تو اس میں وہ بڑا فعال کردار تھا ان کا, جو ہم نے سنا ہے, جو بات ہم تک پہنچی ہے. بابا جی کی زیارت پر کہاں کہاں سے لوگ تشریف لاتے ہیں, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ سر جی, میں نے زیادہ وقت بہت دور دور سے, یہ کیل ہے, آزاد کشمیر ہے, راول پنڈی ہے, مطلب یہ پورا ڈسٹرکٹ مانسرا, ہر جگہ سے چیزہ لوگ آتے ہیں. اور کچھ کو میں جانتا ہوں, کچھ کو نہیں جانتا, لیکن ہم ان سے تعارف کرتے ہیں, پوچھتے ہیں, بات کرتے ہیں, آئے اور زیارت کی اور چلے گئے. مزار بڑا سادہ سا مزار جی ہے, جی جی کوئی گلا وغیرہ بھی نہیں. جی 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 کچھ آپ کچھ ہدیہ وغیرہ لیتے ہیں اور اس مزار کو کچھ اس سے بہتر بن جائے کہ یہ اسی طرح, اس میں کچھ خاص بات ہے؟ یہ سن 1938 میں بنایا ہے. ہمارے دادا صاحب کے ایک بڑے مرید تھے جو آج کل شنکیری میں بڑی تگڑی پوزیشن پر ہیں, اللہ ان کو بھی حریق رحمت آمین کرے. آمین. یہ انہوں نے بنایا تھا. تو ہمارا یہ کوئی گلا لگانا, چندہ لینا, یا یہ کسی سے پیسے لینے یا کہ نہیں, یہ ہمارے نہیں دادا کا اصول تھا, نہیں باپ کا تھا, نہیں ہمارا ہے. یہ جو کوئی جو ہدیہ دے گیا سب بسم اللہ, ورنہ ہم یہ گلا یا اس طرح کا نہیں ہے مطلب ہمارا یہ. جی جی. اور کوئی آدمی بھی وہاں پر بیٹھا ہوا نہیں ہے. جو ہمیں جانتے ہیں وہ یہاں پر آ جاتے ہیں, پانی پیا, چاہے ہمارا جو ہمارا بس میں ہوتا ہے وہ ان کی عزت کرتے ہیں, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. بس بات اتنی ہے. آپ ہمارے چینل کے توسط سے جو لوگ آپ کو دیکھیں گے, جی آپ اپنا نام بھی بتائیں اور یہاں کا تھوڑا سا ایڈریس بھی ذرا تھوڑا سا بتا دیں, کہ آپ اگر بتائیں گے تو دیکھنے والوں کے لیے, سننے والوں کے لیے ذرا زیادہ بہتر ہو جائے گا. ہم نے تو پوری ویڈیو میں یہاں کا ایڈریس وغیرہ ولاگ میں شامل ہے, مگر آپ تھوڑی سی رہنمائی فرما دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اس جگہ کے بارے میں, کہ مانسیرا سے کیسے آنا ہے, تھوڑا سا ذرا گائیڈ میں کر دیں. بتا رہا ہوں جی. اس طرح ہے کہ مانسیرا سے 12 میل 15 کلومیٹر شنکیاری ہے. شنکیاری سے 10 کلومیٹر ہمارا یہ گاؤں ہے. شنکیاری سے جو ہی نکلیں گے, دڑیال سے لنک روڈ آتی ہے, تمری روڈ کہتے ہیں اس کو. لنک روڈ پہ 4 کلومیٹر آئیں گے تو آگے مزار ہے. پکا روڈ ہے, یہ سیمنٹڈ روڈ ہے, اس پر آئیں گے تو وہ آگے ان کا مزار ہے. کینی کہتے ہیں, تمری والے میاں صاحب کینی کی زیارت. کینی جگہ کا نام ہے ہمارا. تمری میں یہ جس طرح علاقوں میں ایک ہی نام ہوتا ہے تو اس میں بعض چھوٹے چھوٹے نام, یہ چھوٹا نام, اس جگہ کا نام کینی کہتے ہیں اس کو. کینی اس جگہ کا نام ہے. تو ہم یہ کوئی گلا وغیرہ یا اس طرح, ہم ان چیزوں سے, میں نے بیسک میں ملازم رہا ہوں, ملازمت کی ہے میں نے. اپنا نام بھی ذرا میاں سردار ہمایوں. میاں آپ پوتے ہیں بابا جی کے؟ میں بابا جی کا پوتا ہوں جی. میرے والد محترم کی قبر بھی وہیں پر ہے. اور جی وہ بھی میں نے دکھائی ہے, سارا جو ہاتھ ہے آپ لوگوں کا قبرستان بنا ہوا ہے. جی قبرستان بنا ہوا ہے. اور ہماری 5-7 اپنے خاندان کے جو لوگ ہیں, باقی ہم نے جس کی جگہ نہیں ہے ہم وہاں پر دیتے ہیں قبر کے لیے. رائے خدا, اللہ کی زمین ہے, اللہ ہی کو رہے گی, تو ہم دیتے ہیں جی قبر کے لیے. تو زیادہ مشتہری یا یہ وہ ہم اس لیے نہیں کرتے جی کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. جی 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 جی. تو میں جاتے جاتے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر آپ کہیں تو ہم مشتری اس لیے نہیں کرتے کہ وہ کوئی بہت اچھا انسان ہے جس کی یہ بات مجھے بہت پسند آئی نا, کہ قلم آزماؤ خرابے کی ہوتا ہے, دیا بننے والوں آواز جانتے ہو, جو اہل خرد ہو تو ارزاں رہو گے, زبان کھولنے کی سزا جانتے ہو. بس اس کو سے ہم چپ ہیں, بس ٹھیک ہے, جو ہے اللہ بہتر کرے. آپ کی محبت کا بہت شکریہ. بہت آپ کے آنے کا شکریہ, آپ ہمارے مہمان ہیں, ہم آپ کو شکر گزار ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. لیں جی, آپ نے
بابا جی کے پوتے کی گفتگو سنی. اللہ تعالیٰ ایسی ہستیوں کا سایہ ہمارے سروں پر وطن عزیز پر سلامت رہے. ان کے کہنے کا مقصد کہ ہم اللہ کی رضا اور اس چیز پر راضی ہیں جس سے کوئی فتنہ فساد نہ بنے. میں سمجھ گیا ہوں وہ کیا کہنا چاہتے تھے، مگر بعض چیزیں پھر بات وہی کہ اللہ اس میں راضی ہوتا ہے جس پر پردہ ہو. تو اپنے ہوسٹ عبدالواحد خان کو تمری کینی سے ساتھی دوست محمد سہیل چراہی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.